اب آتے ہیں اس بات پہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے سمجھایا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی چھو نہیں سکتا سوائے جو پاک ہیں، صرف پاک لوگ ہی اسے چھو سکتے ہیں۔ ظاہری طور پہ ہم نہا بھی لیتے ہیں، غسل کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، وضو کر لیا اور قرآن پاک کو اٹھا لیا اور اس کی تلاوت کر لی، بہت اچھی بات ہے، یہ تو لازمی ہے اور یہ تقریباً سبھی کرتے ہیں اور کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بغیر اگر آپ قرآن پاک کو چھوئیں گے تو قرآن پاک کی بے حرمتی ہے، اور جو اللہ کے کلام کی بے ادبی اور بے حرمتی کرے گا تو وہ پھر سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا رہے گا۔ لہذا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن بھی ہر گھر میں موجود ہے، نمازیں بھی تقریباً ہر گھر میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن فیوز و برکات کیوں نہیں ہیں؟ قرآن کے فیوز و برکات ہمارے گھروں میں کیوں نہیں ہیں؟ ہماری زندگی میں قرآن کے فیوز و برکات کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا باطن پاک نہیں ہے۔ ہم قرآن کو ظاہری طور پہ پڑھ لیتے ہیں، ظاہری علوم سے ہم نے قرآن پاک کا استفادہ کر لیا۔ بہت سارے علماء کرام ہیں، بہت سارے مدارس موجود ہیں، بہت سی مسجدوں میں بھی قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، بہت سے حفاظ کرام بھی موجود ہیں، انتہائی خوش الحانی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بڑی ہی سریلی انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بڑی ہی رسیلی آواز میں قرآن پاک پڑھتے اور سناتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو بڑی عجیب سی کیفیت ہم پہ طاری ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی تلاوت ختم ہوتی ہے وہ کیفیت ہمارے وجود سے ہٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے اپنا اثر آپ کے وجود پہ کرنا چاہا، لیکن اندر پاکی نہیں تھی تو وہ پاکی نے قرآن کو چھوا ہی نہیں، اس ناپاکی کی وجہ سے قرآن اندر اترا ہی نہیں، اپنا قلوب آپ کے ابھی بیدار تھے نہیں، زنار کے جالے وہاں چڑھے ہوئے ہیں، قلوب منور ہوئی نہیں، اور قرآن مجید تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ جب نازل فرماتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ قرآن اترتا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت سے محسوس کرتے کہ اب کوئی روحانی معاملہ یا کوئی حکم یا کوئی آیت نازل ہو رہی ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، آپ نے اس کتاب کا اندازہ نہیں کیا نا، کبھی اس کتاب کے تبرکات کو یا اس قرآن کی حیثیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر کوشش کی ہوتی تو آپ لوگوں کی نیندیں اڑ چکی ہوتی۔ یہ ہاتھوں میں ہر وقت موبائل رہتے ہیں، یہ گھروں میں ٹی وی اور دوسری چیزیں چلتی رہتی ہیں، قرآن مہینوں تک وہاں کونے میں غلاف میں پڑا رہتا ہے، لیکن یہ کہ اٹھا کے پڑھا نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نے ابھی تک قرآن کو قبول نہیں کیا اور ہم نے قرآن کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں۔ قرآن مجید خود اپنے بارے میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کے سرما ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔
اللہ کے رعب اور دبدبے سے، اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال سے پہاڑ بھی ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو کے سرما ہو گیا ہوتا، آپ لوگوں کے دلوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا، ہمارے دلوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک نے فرمایا، خود ہی قرآن پاک میں آیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو اور اسے سنا کرو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا، تو پھر اسے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ قرآن تو رحمت کی کتاب ہے، بخشش کی کتاب ہے، شفاعت کی کتاب ہے، خزانے ہی خزانے ہیں اتنے بڑے۔ آپ یار ڈاکٹری کیوں پڑھتے ہو؟ پی ایچ ڈی کیوں کرتے ہو؟ ایم بی اے کیوں کرتے ہو؟ آئی بی اے یا دوسرے مختلف بڑے اداروں میں یا بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بی بی اے، ڈی بی اے اور کمپیوٹر سائنسز اور دوسری چیزیں، یہ اتنے بڑے ہائی کلاس کے آپ کورسز کرتے ہیں، ہائی کلاس کی ڈگری لیتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اچھی تنخواہ لیں اور زندگی خوشحال بنائیں نا۔ تو یہ ساری تعلیمات تو قرآن سے لی گئی ہیں، قرآن آپ کے پاس موجود ہے، اسے چھو کے راضی نہیں، اس سے علم لے کے راضی نہیں، اس سے فیض لے کے راضی نہیں۔ لندن تک چلے جائیں گے، امریکہ تک چلے جائیں گے، چائنا چلے جائیں گے، جاپان چلے جائیں گے، جرمنی چلے جائیں گے اور دوسرے ممالک میں چلے جائیں گے، علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، انجینئرنگ کرنے جا رہے ہیں، کمپیوٹر پڑھنے جا رہے ہیں، الیکٹرانکس پڑھنے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جناب، ڈاکٹری پڑھنے جا رہے ہیں، اور بزنس کے مختلف بہت سارے کورسز اور بہت ساری جناب انفارمیشن اور ایجوکیشن لینے کے لیے، سرٹیفکیشن کے لیے آپ پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتے ہیں۔ کس لیے جاتے ہیں؟ تاکہ اپنی لائف کو بہتر کر سکے نا۔ تو آپ کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے تو یہ قرآن آیا ہے، لیکن قرآن کا کوئی اندازہ نہیں۔ لہذا اس قرآن کے فیوز و برکات اور اس قرآن کی انوار آپ کے دلوں پہ تب پڑیں گے جب آپ کے دل پاک ہوں گے، اور آپ کے دل پاک کب ہوں گے؟ جب یہ زنار کے جالے یہاں سے ہٹیں گے، یہ آگ کے ابلیسی شیطانی جالے جب یہاں سے ہٹیں گے، یہ جب ہٹیں گے، ختم ہوں گے، تو اندر سے جو نور نکلے گا، اس نور سے جب یہ قرآن کا نور ملے گا تو پھر آپ کے وجود میں نور ہی نور ہوگا، نور علی نور ہوگا۔